آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ تلنگانہ کے چیف سیکرٹری سنجے جاجو نے 4 اور 5 اگست کو حیدرآباد میں ہونے والی برکس اینٹی کرپشن ورکنگ گروپ اجلاس کے انتظامات کا لیا جائزہ۔ حلقہ اسمبلی مہیشورم میں شادی مبارک اور کلیانی لکشمی اسکیم کی منظورہ چیکس کی تقسیم، متعلقہ رکن اسمبلی کی شرکت۔ دیوان دیڑی میں واقع کپڑوں کی دکان میں پیر اور منگل کی درمیانی شب لگی آگ، رکن اسمبلی حلقہ چار مینار میر ذوالفقار علی نے کیا معائنہ۔ کوکٹ پلی میں واقع شاپنگ مال میں پستول کے ساتھ ایک شخص کے داخل ہونے پر تنازع، پولیس مصروف تحقیقات۔ سابق وزیر اور رکن اسمبلی مہیشورم پی سبیتا اندرا ریڈی کی جانب سے حلقے کی عوام کے لیے کئی فلاح و بہبود کے کام کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت سبیتا اندرا ریڈی کی نمائندگی پر منظورہ 320 شادی مبارک اور کلیانی لکشمی اسکیم کے چیکس کی تقسیم منظورہ درخواست گزاروں میں کی گئی۔ اس موقع پر متعلقہ اماروں کے علاوہ BRS قائدین شیخ افضل، کرشنا ریڈی، علی منصوری، عبداللہ بن غالب، سید حسین، عارف علی و دیگر بھی موجود تھے۔ حیدرآباد لولو سینٹر میں ایک شخص لائسنس یافتہ ہتھیار کے ساتھ داخل ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ سیکورٹی کوتاہی کا یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب مال کے بیسمنٹ پارکنگ علاقے میں 2 خاندانوں کے درمیان بحث و تکرار ہو گئی اور اس دوران مبینہ طور پر ہتھیار دکھائے جانے کی اطلاع ہے۔ اس کے ساتھ ہی سیکورٹی عملے نے کوکٹ پلی پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے ہتھیار کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ ہتھیار کے ساتھ شخص شاپنگ مال میں کس طرح داخل ہوا۔ اسے بڑی سیکورٹی کوتاہی سمجھی جا رہی ہے۔ خاندانی تنازع کے زاویے سے بھی اس معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ جس شخص کے پاس سے ہتھیار برآمد ہوا اس کی شناخت چار مینار کے ساکن محمد صدیق کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ ماساب ٹینک NMDC سڑک پر نامعلوم شخص کی لاش درخت پر لٹکی ہوئی پائی گئی۔ منگل کی صبح 4 سے 5 بجے کے درمیان لاش کو دیکھ کر مقامی عوام نے پولیس کو اطلاع دی۔ متوفی کے ہاتھ میں ہیلمٹ بھی دیکھی گئی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ متعلقہ پولیس نے سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے۔ ملاردوپلی پولیس نے مصدقہ اطلاع ملنے پر مکان پر دھاوا کرتے ہوئے جوا کھیلنے والوں کو گرفتار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق محمدیہ کالونی میں جوا کھیلا جا رہا تھا۔ پولیس نے دھاوا کرتے ہوئے 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ 5 سیل فونز کے علاوہ 5400 روپے کی نقد رقم بھی ضبط کی گئی۔ دیوان دیڑی میں واقع کپڑوں کی دکان میں پیر اور منگل کی درمیانی شب 2:30 بجے آگ لگ گئی۔ اطلاع ملتے ہی صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی کو مقام واقع پر روانہ کیا۔ رکن اسمبلی نے فائر بریگیڈ کے عملے کو اطلاع دی۔ اس واقعے سے علاقے میں کچھ دیر کے لیے سنسنی پھیل گئی، جبکہ رکن اسمبلی نے بتایا کہ اس حادثے میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ مکمل نقصان کا جائزہ لینے کے بعد حکومت سے سلسلے میں نمائندگی کی جائے گی۔ اس حادثے میں مالی نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ آگ لگنے کی وجہ سے متعلق یہ پتہ چلا کہ دکان میں UPS میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگی ہوگی، لیکن ابھی سلسلے میں تحقیقات جاری ہے۔ سابق کارپوریٹر محمد سہیل قادری بھی اس موقع پر موجود تھے۔
سپریم کورٹ نے کمال ملا مسجد کمپلیکس کی سابقہ حالت کو بحال کرنے سے انکار کر دیا ہے، تاہم اعلیٰ عدالت نے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواستوں پر نوٹس جاری کرتے ہوئے اسے ایک تنازع قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ہندو اور مسلم دونوں فریقین سے تحمل کرنے پر زور دیا۔ اعلیٰ عدالت نے کہا کہ وہ اس مسئلے کی روزانہ کی بنیاد پر سماعت اور یکسوئی کے لیے تیار ہیں۔ چیف جسٹس سوریہ کانت کی بینچ نے مدھیہ پردیش حکومت، ہندو فریقین، آثار قدیمہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف داخل کی گئی درخواستوں پر جواب طلب کیا ہے۔ اعلیٰ عدالت نے اس معاملے کو 2 سے 3 ہفتے بعد سماعت کے لیے درج کرنے کی ہدایت دی ہے۔ سپریم کورٹ نے ہدایت دی ہے کہ متنازع بھوجشالہ سے متصل مسلمانوں کو جمعے کو دوپہر 1 بجے سے 3 بجے کے درمیان نماز ادا کرنے کے لیے علیحدہ کھلی جگہ فراہم کی جائے۔ آبِ ہرمز میں UAE کے آئل ٹینکر پر حملے میں ہندوستانی ملاح کی ہلاکت پر ہندوستان نے ایرانی مشن کے عہدیداروں کو طلب کرتے ہوئے احتجاج درج کروایا ہے۔ وزارت خارجہ کی طرف سے دہلی میں متعین ایرانی مشن کے DCM محمد جاوید حسینی کو طلب کیا گیا تھا اور وہ ہندوستانی ملاح کی ہلاکت اور دوسرے 6 افراد کے زخمی ہونے کو لے کر تشویش ظاہر کی گئی اور احتجاج درج کیا گیا۔ رام مندر اور بدری ناتھ مندر کے چندہ چوری کا معاملہ اب بھی تھما ہی نہیں تھا کہ اب گجرات کی مشہور امباجی مندر کو لے کر بھی ایک ویڈیو سامنے آیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ چندے کی گنتی کرنے والے بعض ملازمین رقم کو اپنے پیروں کے نیچے رکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پولیس نے سلسلے میں 3 افراد کو تحویل میں لیا ہے۔ یہ واقعہ 5 مئی کا بتایا جا رہا ہے، لیکن اب ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد انتظامیہ حرکت میں آیا ہے اور اس سلسلے میں تحقیقات کی جا رہی ہے۔ بدری ناتھ مندر میں مبینہ چوری کے معاملے کو لے کر خصوصی ٹیم کی تحقیقات جاری ہے۔ آج خصوصی ٹیم نے مندر کے ڈونیشن شعبے کا معائنہ کیا ہے۔ مندر کے کنٹرول روم میں واقع CCTV کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ مقامی حکومت کی طرف سے ایک کیس اس سلسلے میں خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی ہے اور خصوصی ٹیم نے مندر کے ذمہ داروں سے بھی پوچھ تاچھ کی ہے۔ پارلیمنٹ کے مجوزہ مانسون اجلاس میں رام مندر مبینہ چندہ اسکیم کا معاملہ چھائے رہنے کا امکان ہے۔ کانگریس جنرل سیکرٹری KC وینوگوپال نے اس کا اشارہ دے دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے وینوگوپال نے کہا کہ یہ مسئلہ عوام کے اتحاد سے جڑا ہوا ہے اور یہ ملک میں اب تک کا سب سے بڑا اسکیم ہے۔ انہوں نے کہا کہ RSS اس واقعے کو تکلیف دہ قرار دیتی ہے، لیکن RSS اور وشو ہندو پریشد ہی اس کے پوری طرح ذمہ دار ہیں۔ آپ پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال نے E20 پیٹرول کو لے کر ایک بار پھر سوال اٹھائے ہیں۔ کیجریوال نے بعض ڈرائیور سے ملاقات کی جنہوں نے سابق وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ E20 کے استعمال سے ان کی گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اروند کیجریوال نے کہا کہ حکومت کے دباؤ میں آ کر ماروتی کمپنی E20 پیٹرول سے گاڑیوں کو نقصان نہ ہونے کا دعویٰ کرے، لیکن زمینی حقیقت بالکل برعکس ہے۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیجریوال نے بتایا کہ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی سے اپیل کی ہے کہ چونکہ E20 پیٹرول سے مائلیج بھی کم ہے، اس لیے اس کی قیمت میں کمی کی جائے۔ آخر میں دیکھیں گے سرخیاں ایک بار پھر۔ تلنگانہ کے چیف سیکرٹری سنجے جاجو نے 4 اور 5 اگست کو حیدرآباد میں ہونے والی برکس اینٹی کرپشن ورکنگ گروپ اجلاس کے انتظامات کا لیا جائزہ۔ حلقہ اسمبلی مہیشورم میں شادی مبارک اور کلیانی لکشمی اسکیم کی منظورہ چیکس کی تقسیم، متعلقہ رکن اسمبلی کی شرکت۔ دیوان دیڑی میں واقع کپڑوں کی دکان میں پیر اور منگل کی درمیانی شب لگی آگ، رکن اسمبلی حلقہ چار مینار میر ذوالفقار علی نے کیا معائنہ۔ کوکٹ پلی میں واقع شاپنگ مال میں پستول کے ساتھ ایک شخص کے داخل ہونے پر تنازع، پولیس مصروف تحقیقات۔
اسی کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز. ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا. السلام علیکم.